لگایا نہیں آپ ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام نبی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر پرانے والا لگاؤ نا وہ لگانا وہ لگاؤ کے لیے درود شرط ہے سبحان اللہ ذکر محمدی کے لیے کرے تمام نبی سبحان اللہ لگی ہے روزائے پرنور پر میری آنکھیں تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا اسٹینڈ ہے اس میں تھوڑا اسٹینڈ پیچھے کریں اور تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے کرے تمام ایکو بھی ہے ایکو بھی ہے یہ کہاں ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتیں بے شک میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتیں میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے آپ ہی کے لیے کرے تمام بھی حضور نور ہے زیادہ بہتر
اس کو بند کر تو یہ ادھر عنوان ہے ثنا کے لیے کرے تمام الفاتحہ بسم اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الفاتحہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آواز زیادہ کریں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے پہلے ٹھیک تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے خاص فضل سے یہ ہمارا ہفتہ وار ابھی بھی نہیں ٹھیک چلو نہیں اب اس کو سیٹ کریں کسی طریقے سے یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو الحمدللہ آج مکتوب نمبر 3 میں داخل ہو جائے گا اور پہلے 2 مکتوبات شریف کے بعد انشاءاللہ اب ٹھیک ہے آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 3 کی گفتگو شروع ہوگی۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے دروس قطعاً ریوائز نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ یہ مجھے پورا یقین ہے
اللہ کرے کہ آپ کو ریوائز کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 3 میں یہ بھی مکتوب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا گیا اور اپنے شیخ و مرشد کو آپ نے یہ خط لکھا ہے۔ اس میں جو موضوعات آئیں گے وہ بڑے ہی بامقصد، بڑے ہی اعلیٰ اور طریقت میں ان موضوعات کی بڑی اہمیت ہے جو ابھی ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے جو اس میں موضوع ڈسکس ہوگا، پہلا جو موضوع ہوگا وہ ہے سالکین کی اقسام۔ سالکین کی اقسام پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ دوسرا موضوع ہے توجہ شیخ کا تفصیلی بیان۔ توجہ شیخ کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بڑا ہی خاص موضوع اس میں آئے گا، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو ابرار کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے گناہ ہیں، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں جو موضوع آئے گا وہ مقام حیرت ہوگا۔ یوں ایک بڑا ہی خوبصورت بلینڈ ہے یہ مکتوب شریف جو سالکین کے لیے، جو یہ رستہ طے کر رہے ہیں، جو اس سلوک کے راہی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آئیے اس کا فارسی متن پہلے میں پڑھتا ہوں، پہلا آج جو اس کا متن ہے اور پھر اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ عرض داشت آنکے یارانے کے این جا اندوہم چنین یارانے آ جائی، ہر قدام بے مقام محبوسند طریقے درانے آ نہاز ازانے مقامات معترست، آ قدر قدرت کے مناسباں مقامست در خود نمی یا بد حق سبحانہ ببرکت توجہات علیہ حضرت ایشان ترقی بخشد۔ ترجمہ نوٹ کریں۔ ٹھیک تھا۔ گزارش ہے کہ وہ یار جو یہاں ہیں، گزارش ہے کہ وہ یار جو یہاں ہیں اور ایسے ہی وہاں کے یار، گزارش ہے کہ وہ یار جو یہاں ہیں اور ایسے ہی وہاں کے یار، ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے۔ ان کو ان مقامات سے باہر نکالنے کا طریقہ مشکل ہے۔ ان کو ان مقامات سے باہر نکالنے کا طریقہ مشکل ہے۔ یہ فقیر اپنے اندر اس قدر طاقت نہیں پاتا جو اس مقام کے مناسب ہے۔ یہ فقیر اپنے اندر اس قدر طاقت نہیں پاتا جو اس مقام کے مناسب ہے۔ اللہ تعالی آپ کی بلند توجہات کی برکت سے، اللہ تعالیٰ آپ کی بلند توجہات کی برکت سے انہیں ترقی بخشے۔ پھر سنیں، گزارش ہے کہ وہ یار جو یہاں ہیں اور ایسے ہی وہاں کے یار، ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے۔
ان کو ان مقامات سے باہر نکالنے کا طریقہ مشکل ہے۔ یہ فقیر اپنے اندر اس قدر طاقت نہیں پاتا جو اس مقام کے مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بلند توجہات کی برکت سے انہیں ترقی بخشے۔ الحمدللہ، یہ جو متن آپ نے سنا ہے، اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اپنے شیخ کو اس انداز سے مخاطب کرنا کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنے مریدوں کو آپ کے پاس تربیت اور مناظر سلوک طے کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور اپنے مریدین کو کچھ کو آپ نے حکم دے کر کہ جاؤ تم شیخ احمد کے ساتھ بیٹھ کر تو ذکر اذکار کرو، میں تمہیں وہاں بھیجتا ہوں۔ تو یہ معاملہ تھا جو اس مکتوب کے لکھنے کی وجہ بنا کہ آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، کچھ ساتھیوں کو آپ نے ذکر کے معاملات سکھانے ہیں اور ذکر طے کروانا ہے، مناظر سلوک طے کر۔ تو اس میں ایک بات تو یہ بڑی واضح ہو گئی کہ مرید کو یہ درجہ مل سکتا ہے کہ اس کا شیخ اپنے مریدوں کو مرید کے پاس بھیجے، یہ ہو سکتا ہے۔ بولیے، یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا اچھا کوئی ذکر کرنے والا ہو، اتنی اچھی اس کی باطنی حالت ہو کہ شیخ جو ہے وہ اپنے اس مرید کے پاس اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ میرے مریدوں کو میری ہی طرح ذکر کروا کر آگے منازل طے کروا سکتا ہے، تو لہذا یہ ڈیوٹی دی گئی۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شیخ اپنے کسی مرید کو اعلیٰ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ اچھا سمجھتا ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ بانٹا گیا، بجائے یہ کہ وہ 30 لوگوں کو مناظر سلوک طے کروائے، اب وہ 15 کو اس کے پاس بھیج رہا ہے کہ تم بھی وہاں چلے جاؤ، ایسے ہی سمجھو جیسے میرے ہی پاس بیٹھے ہو، اور میں ان 15 لوگوں کو طے کرواتا ہوں۔ تو یہ بولیے کتنی بڑی ہے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بوجھ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، کہ جہاں 30 لوگوں کو سمجھانا تھا، سکھانا تھا، اب وہ 15 رہ گئے، تو زیادہ اچھی توجہ دی ہوگی، زیادہ اچھے معاملات ہوں گے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی اس درجے پہ پہنچائے، انشاءاللہ مجھے بھی اللہ پہنچائے کہ ہم اتنا اچھا اپنے شیخ کی نظر میں ذاکرین میں شامل ہوں کہ حضرت کہیں کہ اپنے کسی مرید کو کہ یار جاؤ فلاں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کرو، وہ تمہیں زیادہ اچھا کروا سکتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ بات بھی اس سے ثابت ہوئی کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے حکم پر کسی اور مرید کے پاس جاتا ہے اور شیخ اسے کہتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ سوچنا کہ دیکھیں مجھے ڈی گریڈ کر دیا گیا، مجھے حضرت صاحب کے پاس ہی بیٹھنا تھا، فیض تو وہاں سے آتا ہے۔ جی نہیں، فیض وہاں سے آتا ہے جہاں سے حضرت کہتے ہیں۔ تمہارے جو تصور ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت نے اگر کہہ دیا ہے کہ تم نے وہاں جانا ہے تو فیض تمہارا وہیں پہ۔ اپنے اٹکل پچو چھوڑ دو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کرو کہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، مجھے مرید کے پاس بھیج دیا، مجھے فلاں کے، ٹھیک ہے خلیفہ ہے لیکن ہے تو مرید، تو حضرت صاحب مجھے خود فیض کیوں نہیں دیتے؟
تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے شیخ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ تو انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ توفیق دے دے، اور اس حسد سے اور اس طرح کی جو غلیظ سوچیں ہیں اس سے باہر نکلنا ضروری ہوگا، کہ جو حضرت کہہ رہے ہیں میرا فیض وہی ہے، جنت میں بیچ دے یا دوزخ میں ڈال دے، بس جلوہ دکھا کے حسرت نکال دے۔ تو یہ کوئی بات نہیں کہ سارے جنت جنت ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے آ تجھے دوزخ میں اپنا جلوہ دکھاؤں، تو ٹھیک ہے۔ مسئلہ دوزخ جنت کا نہیں ہے، مسئلہ جلوے کا ہے۔ تو جہاں جلوہ ادھر جانا ہے بس ٹھیک ہے، دوزخ میں ڈال کے جنت میں۔ تو اللہ والوں کے ہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، وہ کہتے ٹھیک ہے جہاں حضرت راضی ہیں وہیں پہ۔ تو ایسی توفیق اللہ دے، اور اللہ ایسی باریک سوچ آپ کو عطا کرے جو اس مکتوب میں ڈسکس کی جا رہی، کہ اپنے مرید کی طرف بھیجے ہیں کچھ ساتھی، اور ان سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ جا کے وہاں بیٹھیں۔ تو بتائیے آپ دلی میں ہیں اور حضرت شیخ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرہند میں ہیں، سرہند اور دلی کا کتنا فاصلہ ہے؟ بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو بجائے یہ کہ آپ یہ سوچتے پھریں، یا وہ یہ سوچتے کہ حضرت صاحب نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، ہمیں سرہند بھیج دیا، ہمیں تو ان کے پاس بیٹھنا تھا۔ جی نہیں، مسئلہ شیخ کا نہیں ہوتا، مسئلہ شیخ کی رضا کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کیا بول دیا؟ شیخ کا نہیں ہے مسئلہ، شیخ کی رضا کا ہے۔ یہ پوچھ لیں کہ حضرت آپ نے بھیجا ہے، آپ راضی ہیں میرے وہاں جانے سے؟ تو وہ کہہ دیں ہاں راضی ہوں، تو کہا حضور بس بات ہی ختم ہو گئی، آپ بے شک کسی درخت کے پاس کہیں گے میں وہاں بیٹھ کے فیض لے لوں، بندہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ مجھے کہیں گے نا اس درخت کے پاس بیٹھ جا، تمہیں یہ درخت فیض دے گا، تو میں تو آپ کے کہے پہ بیٹھوں گا نا، درخت تھوڑی فیض دے گا، وہ تو آپ کی زبان دے گی، آپ نے کہہ دیا درخت دے گا تو دے گا۔ تو یہ ادا ہوتی ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بھیج دیا ہے، بات ختم ہوگی، اب اس پہ کیا میں دلیل پوچھوں، کیا میں یہ بات کروں کہ یہ درخت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سوالات فضول لوگ کرتے ہیں۔ جو سمجھدار دماغ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو بھیج رہا ہے وہ جانے، جو بھیج رہا ہے اسے پتا ہو، اور جو بے وقوف دماغ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں حضرت صاحب کو لگتا ہے پتہ کوئی نہیں، میں زیادہ برکت والا آدمی تھا، مجھے فلاں کے پاس بھیج رہے ہیں، فلاں کے پاس بھیج رہے ہیں، دیکھیے مجھے کیوں بھیجیں؟ جو ہی ایسا کیا ساتھ ہی طریقت کی برکت صفر، طریقت کے معاملات میں آپ کو اب برکت کا نام نہیں رہے گا، اب آپ بہت پیچھے چلے گئے، کیونکہ یہ بہت سخت راستہ ہے، ایسے معاملات میں آپ نے بڑے دھیان سے چلنا ہے، کہ کوئی ایسا حکم اگر دیا گیا ہے جو لگ رہا ہے آپ کو کہ میری طبیعت میں نہیں آ رہا، بھئی تیری طبیعت کے وہ محتاج ہے، یا تیری طبیعت کے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ تو پوچھ کے تجھ سے کریں گے تو پھر تو وہ کروانے سے رہ گئے۔ تربیت ہر شیخ اپنے انداز سے کرواتا ہے جو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہی اس کا بہترین راستہ ہے، لہذا کبھی ایسا موقع آئے تو بالکل اس پہ آمین کہیے، آمین کہیے۔ 2 بجے ہیں، 6 بجے ہیں، 10 بجے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ان کی رضا کا ہے کہ وہ کس بات پہ راضی ہیں، بس اسی پہ۔ اللہ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں، کیا لفظ ہے یار، یہ نہیں کہ سکھ چھوڑ دو، میں سکھ نو چلے ڈاواں، میرے سکھ ساڑ دو سارے، کیونکہ میرا جو محبوب ہے وہ میرے دکھ میں راضی ہے۔ ہائے ہائے کیا بات، وہ خوش ہے مجھے دکھ میں دیکھ کر، وہ میرے دکھ کو دیکھ کے راضی ہو رہا ہے، میرے سکھ کو ساڑ دو، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایسا جذبہ چاہیے، ایسا انداز چاہیے۔
حضرت صاحب مجھے دکھی کر رہے ہیں، مجھے حضرت صاحب آزماتے جا رہے ہیں، مجھے حضرت صاحب خوش نہیں کر رہے، تو جان ہی نہیں سکا طریقت کی، تو اللہ بے نہیں تجھے پتہ چلی کہ تجھے خوشی کرنا ڈیوٹی ہے حضرت صاحب کی، تجھے خوش کرنا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بلکہ کہیں بڑا اچھا جملہ لکھا تھا، آہا دل بڑا خوش ہوا پڑھ کے، وہ کیا پیارا جملہ تھا۔ وہ لکھا تھا کہ روح کی جو اصل کیفیت ہے وہ دکھ ہے، خوشی آنے جانے والی کیفیت کا نام۔ اصل میں جو روح کی کیفیت ہے، بولو نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اصل میں روح پیدا ہوئی ہے دکھ کے لیے۔ یہ خوشی درمیان میں اللہ تھوڑی سی سٹیج دیتا ہے، ذرا تھوڑا سا بریک دیتا ہے دکھ کو، نہیں سمجھ آئی بات؟ خوشی درمیان میں بریک کا نام ہے، اصل میں تم دکھ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا مزہ آ گیا یار، ہماری زندگی کا تو نام و نشان ہی نہیں ایسا۔ ہم کہتے ہیں خوشیاں چل رہی تھیں، درمیان میں دکھ آ گیا۔ یہ درمیان میں جو دکھ آیا نا، اسے غائب کرو، اس کو دور کرو تاکہ پھر خوشیاں آئیں اور میری زندگی خوشیوں سے چلتی رہے اور میں خوشیوں کے آخر تک پہنچ جاؤں اور میں مر جاؤں، میری زندگی خوشیوں میں رہے۔ تو بھائی اصل بات سمجھو، دکھ کے لیے بنائے گئے ہو، یہ خوشی تھوڑا تھوڑا تمہیں درمیان میں وقفہ دے کے گزارا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار تم نے تو 90% مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو سارے خوشی چاہتے ہیں اور دکھ آئے تو بھاگتے ہیں، دکھ آئے تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، وہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو گیا تیسا ہو گیا، اور وظیفے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ فلاں پڑھیں، آپ فلاں پڑھیں، آپ فلاں چیز کریں۔ یار کیا ہے بھائی، کوئی خاصوں میں بھی آؤ، عاموں سے نکلو نا، خاصوں میں بھی آؤ نا۔ خاصوں کے ہاں تو یہ اصول ہی نہیں ہے، تو اس لیے مرشد کی کوئی ڈیوٹی نہیں کہ تجھے وہ ہمیشہ سکھ ہی میں رکھے، وہ دکھ میں بھی ڈالے گا، اور دکھ کو ڈال کر تمہارے اوپر بے توجہی کرے گا، نوٹس نہیں لے گا، دھیان نہیں کرے گا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گا، توجہ چھوڑ دے گا، تجھے تیرے حال پہ رہنے دے گا، بہت ساری چیزیں۔ اب وہاں آپ نے اس در کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات ہی نہیں، حضرت صاحب آپ کے ساتھ کوئی دکھ سکھ کا تھوڑی رشتہ ہے۔ میرے کہو نا سبحان اللہ، بولیے آپ کے ساتھ کہ دکھ سکھ کا ہی ہے؟ نہیں ہے، دکھ سکھ کا ہی رشتہ ہوتا ہے، اور دکھ سکھ چل رہے ہوتے ہیں، ذرا دکھ آیا تو ساتھ ہی جناب لم لیٹ، اور پتہ ہی کوئی نہیں، سکھ آ گیا تو بھی نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ سکھ بہت ہے، بڑا سکھی آدمی، بڑا موجے مار۔ تو یہ ایسا ہی، تو جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ حضرت صاحب آپ کے ساتھ دکھ سکھ کا تو رشتہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ رشتہ اللہ کے لیے، اللہ، لفظ اللہ میرا آپ کے ساتھ چلتا ہے، میرا آپ کے ساتھ تعلق لفظ اللہ کے ساتھ، تو میرا تعلق کیا ہے باقی چیزوں سے؟ رہنے دیں، ٹھیک ہے، درد بڑی، تکلیف بڑی، گھر میں مسئلے پرابلم، آج میری تنخواہ بڑھ گئی، آج کم ہو گئی، آج سیلری زیادہ ہو گئی، آج فلاں ہو گیا، آج منافع ہو گیا، آج نہیں ہوا، تو حضرت صاحب اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا بات کہ اپنے موڈ سے آپ ملیں ان کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہوتا چاہیے، یہ اللہ کرے سمجھ آئے، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں طریقت کو صحیح انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے، اور نہ کبھی حضرت کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، حضور آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، بھائی ان سے تعلق ہی نہیں ان چیزوں کو۔ بڑی آگ لگ گئی ہے تو بتا دو، چھوڑو ان چیزوں کو، تعلق ہی کوئی نہیں، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ بلکہ میرے قبلہ عالم، آپ کی بڑی اچھی عادت ہے، جب کوئی شخص تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ میچور مائنڈیڈ ہو گیا ہے، حرام جو ہوتے ہیں معاملات میں مرید، ان کا وہ اور انداز میں نے دیکھا ان کا، لیکن تھوڑا سا جو میچور مائنڈ ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے، جس کو آپ ذرا گلے شلے لگا لیتے ہیں، تھوڑا سا پیار کرتے ہیں، توجہ محبت ہوتی ہے۔ مجھے ان کی عادت بہت پسند تھی، آج بھی ہے،
کہ آپ قطعاً اس سے کوئی ایسی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، ان کا موڈ ہی بدل جاتا ہے. اور جب ان سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے حالات بیان کر رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل اسے اگنور کرتے ہیں اور کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے. بس ٹھیک ہے، سن لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہو جائے. اور باقیوں کو بڑا دھیان سے بتائیں گے، وظیفے بتائیں گے، پوچھیں گے اچھا کیا ہوا تھا. باقی تھوڑا سا آپ لیول پہ جاتا ہے، اس کو تو بالکل ہی آپ ڈسکس نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں، نہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے یہ باتیں کریں. اور بچیوں کے سلسلے میں تو آپ بہت ہی روڈ ہیں. روڈ ان معنوں میں نہیں کہ اللہ معاف فرمائے وہ بہت ہی کوئی ایسا انداز ہے، نہیں. یہ ساس بہو کے آپ سنتے ہی نہیں. اور ایک بار میرے سامنے بات ہوئی تھی کسی کی، اتنی سخت ڈانٹ پلائی آپ نے کہا تیرے ان جھگڑوں کے لیے میں تیرا پیر بنا ہوا ہوں؟ تیرے پاس اپنا دماغ نہیں؟ دعا ہے نا تیرے ساتھ، کام کر اپنے، کوئی اور بات ہے تو کر. ضرور ہوتے گالی کو نہیں، تو پھر چھوڑو، ختم کرو بات. تو اس لیے یہ انداز وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ ذرا اپ لیول چلا گیا، چھوڑو یار ان چیزوں، آگے بہت سارے معاملے. تو اللہ سمجھ آئے آپ کو یہ بات، انشاءاللہ اللہ سمجھا دے. تو بڑی اہم بات کی جا رہی ہے، گزارش ہے. مل کے کہو سبحان اللہ، کیا لفظ ہے، گزارش ہے. حضور گزارش کر لوں ایک آپ سے کہ وہ یار جو یہاں ہیں، یار یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوست، پیر بھائی. پیر بھائی کہہ لو، دوست کہہ لو، یہ فارسی کا لفظ. وہ یار جو یہاں ہیں اور ایسے ہی وہاں کے یار جو آپ کے ہاں سے آئے ہیں، یہ دونوں میرے پاس بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑی اعلیٰ ترتیب ہوتی تھی، آج تو خیر اب یہ خواب بن کے رہ گئی. اب تو خانقاہیں اجڑ گئیں اور اب تو کوئی ایسا نظام نہ رہا کہ باقاعدہ سفر کر کے اپنے حضرت کے پاس جانا اور وہاں بیٹھ کے کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے رہنا اور رہ کے ان سے پورے دھیان سے منازل سلوک طے کر کے پھر واپس اپنے علاقے میں جانا. یہ بڑا اچھا ایک ہوتا تھا، بزرگوں کا انداز پرانے معاملات میں تھا یہ کہ نیتاً جایا کرتے تھے اور باقاعدہ جا کے تو وہ یہ عمل ان سے اجازت لے لیتے کہ حضور، پہلے خط لکھتے حضور میں کب آؤں، مجھے کتنا وقت دیں گے. وہ بتاتے بیٹا تم فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آؤ، یہ 2 مہینہ آ جاؤ، چھوڑ دو پیچھے کام شام سارے، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، ہر شے تمہاری مکمل ہوگی، آ جاؤ اور آ کے منازل سلوک طے کرو. تو وہ آ جاتے اور یوں بڑا خوبصورت ایک بلینڈ بنتا، خوبصورت انداز ہوتا اور ذکر کے حلقے لگتے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذکر کے حلقے، ذکر قلب کا علیحدہ، روح کا علیحدہ، سر والوں کا علیحدہ، خفی والوں کا علیحدہ، اخفا والوں کا علیحدہ، جو ہے وہ دیگر وظائف کر رہے ہوتے ان کا علیحدہ، سب کے علیحدہ علیحدہ حلقے لگے اور حضرت سب کو توجہ دیتے، پورا وقت دیتے، دھیان ہوتا کہ یہ بچہ کس لیول پہ ہے، کس لیول پہ ہے، کس لیول پہ. خانقاہیں اجڑ گئے، اب تو کوئی چیز ایسی رہی نہیں اور دور دور تک کوئی ایسا نظام نظر نہیں آتا جو مریدین کی تربیت، مریدین کے سلوک کو طے کرنے کی فکر اور ان کی جذبات کی قدر اور ان کو آگے سے آگے لے جانے کا ایک انداز کہاں نظر آتا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں یہ درس محبت کا اللہ نے ہمیں حلقہ عطا فرمایا اور اس میں ہم ایک ترتیب سے ساتھیوں کی منازل طے کروانے کا انتظام کر رہے ہیں. ورنہ یقین کریں آت مچ گئی، دور دور تک آپ کو کوئی ایسا نظام نظر نہیں آئے گا جہاں ترتیب سے کوئی منازل سلوک طے ہو. اور یوں سمجھے جیسے اس چیز کو مٹا ہی دیا گیا، یعنی اس کا کوئی نام و نشان ہی باقی کوئی نہیں کہ یار چلو کوئی کہیں کوئی بتی جلتی نظر آتی ہو. حد ہو.
تو کتنے قیمتی ہیں وہ لوگ، مل کے کہو سبحان اللہ، جو یہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، اور اسی طرح جس طرح بزرگوں کا انداز ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہ تو ختم ہو گیا۔ تو جو یہاں ہے غنیمت ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو غنیمت کا لفظ ہی بولتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں شکر ہے، غنیمت ہے۔ چلو یہ 2 4 10 20 15 30 40 جتنے بھی ہیں جو باقاعدہ اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ مجدد الفسانی کتنے خوش ہوتے ہوں گے رحمۃ اللہ تعالی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہوں گے جب آپ گھر سے یہاں پہ آنے کے لیے چلتے ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو کئی 100 سالوں سے ختم ہو چکی ہے، جس کو کوئی نہیں کر رہا۔ قرآن بڑے پڑھا رہے ہیں، حدیثیں بہت پڑھا رہے ہیں، علم نحو، علم تجوید و قراءت بڑے یہ کون کروا؟ جو اصل طریقہ ہے جس سے بزرگوں کا وہ رنگ چڑھتا ہے، جس سے رنگ چڑھتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں جی، لفظ آپ پڑھا لیں، جتنے مرضی پڑھا لیں، پڑھائیں آپ حدیثیں ضرور پڑھائیں، رنگ چڑھا کے دکھائیں ان کا، حدیث کا رنگ چڑھے جس کے اوپر، آئے قرآن کی آیتوں کا رنگ چڑھے، وہ یہ ہے، وہ یہاں ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس سے تمہارا باطن رنگا جاتا ہے اور تم مجبور ہو جاتے ہو اسے بدلنے پہ انشاءاللہ۔ تو یہ وہ ترتیب تھی جو کب کی ختم ہو گئی۔ تو چونکہ یہ ذکر ہوا کہ باقاعدہ وہ حلقے لگا کرتے تھے اور آپ کے پاس دلی سے لوگ بھیجے گئے اور وہ آ کے حضرت مجدد کے پاس اپنی منازل سلوک طے کرتے۔ اچھا، اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے، فائدہ بہت ہوتا تھا، میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے چیزیں دیکھی ہیں کہ جب وہ آپ 30 دن 40 دن کسی کو منازل سلوک طے کرواتے تو آپ کی ایک بڑی اچھی عادت کریمہ تھی۔ وہ عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ جس کو دیکھتے کہ یہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اور 30 دن بہت ہوتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اندر سے کیسا شخص ہے، تو جس کو آپ ٹیلنٹڈ دیکھتے اور سمجھتے کہ یہ واقعی اس کا اہل ہے، آپ اسے خلافت دے کے واپس بھیج دیتے تھے۔ خلافت نقشبندیہ کا تاج اس کے سر پہ سجاتے اور کہتے پتر جاؤ، اب اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، اب جا کے تو بھی رنگ لوگوں کو اس رنگ۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگوں کو ایک سال میں آپ خلافت دے کر بھیجا کرتے تھے۔ یوں صرف شہر گجرات کے اندر، جو انڈیا کا شہر گجرات ہے، اس کے اندر ہی صرف آپ کے 5000 سے زیادہ خلافات، صرف گجرات شہر کے اندر، باقیوں میں کتنے ہوں۔ لہذا نقشبندیت کا اتنا کام کیا آپ نے، اتنی نقشبندیت کو پھیلایا کہ نقشبندیت بدل کے مجددیت کے اندر بدل گئی، نام ہی بدل گیا، نام آ گیا مجددیت۔ اتنی چھاپ لگائی، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اس قدر پسینے بہائے۔ بھائی آسان کام تھوڑی ہے کسی کے اندر قرآن اتارنا، یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیسے؟ یہ تب تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر نہ اترا ہو، آپ دوسرے کے اندر کیسے اتاریں؟ تو بڑی محنت فرمائی آپ۔ یوں ہی نہیں نام بلند ہو جاتا، یوں ہی نہیں نام چلتا، محنتیں بڑی ہوتی، پسینے بڑے بہہ چکے ہوتے۔ تو لہذا وہ کتنے خوبصورت حلقے ہوتے ہوں گے جو آپ سجاتے ہوں گے، کتنی اعلیٰ وہ مجالس ہوتی ہیں۔ اور اس میں دیکھو آج تو میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، ذہن گندے کر دیے، ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے، تو سچی بات ہے اب تو بچوں کی تربیت کرنے کا بھی وہ انداز نہ رہا۔ ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کرنے نہیں دیتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ دیں، میڈیا آگے سے بلاک کر دیتا ہے ان کے ذہن۔ ایسا کتنا سخت ہو گیا کام۔ آپ یہاں سے کچھ لے کے جاتے ہیں، میڈیا آگے سے یلغار ایسی کرتا ہے، اور ہفتہ پورا اس میڈیا کے اندر گزرتا ہے، اور ہفتے بعد جب آتے ہیں تو بلینک پیج کی طرح واپس لو۔ شیخ وہاں کیا کرے؟
اس دور میں یہ نہیں تھا نا، بولو نا، ہیں کیا انداز ہوتا ہوگا، جو مجدد پاک ڈالتے ہوں گے وہی نکلتا ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا کہ جو ڈال رہا ہوں ملے گا، ہمارے لیے کوتر سو مصیبتیں ہیں۔ اکیلا وسیم فاروقی، عظیم فاروقی ٹھیک کرنے والا، 1001 میڈیا کے چینل خراب کرنے والے، بتائے 1 اور 1001 کا کیسے مقابلہ ہو جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں خوب پتہ ہے، خوب جانتے ہیں ہم کہ یہ کتنا سخت غنیمت ہے ایسے چھوٹے سے ہلکے لگے ہوں جس میں کوئی ایسی بات ہی کر رہا ہوں۔ اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ اللہ آپ سب کو سعادت دے۔ تو بڑی محبت سے وہ ظاہر ہے آپ کے قریب وہ بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی حسد نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ حضرت صاحب نے بھیجا ہوا ہے تو پتہ نہیں یہ دے گا کہ نہیں دے گا، بلکہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب آخری عمر آپ کی آئی، سنو یہ بات، جب آخری عمر آپ کی آئی حضرت باقی باللہ آپ کے شیخ و مرشد کی، تو آپ نے حضرت مجدد پاک کو بلایا اور ارشاد فرمایا، بیٹا مجھے اب یہ علم ہو چکا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، میرا وقت تھوڑا ہے، لہذا میرے سارے مرید تمہارے حوالے، جتنے میں نے بیعت کیے سب تجھے دے دی، اور سنو ادھر آؤ، یہ میری اولاد بھی تمہارے حوالے، میرے بچوں کی بھی تربیت تمہارے حوالے، اور سنو یہ بھی سن لو کہ حشر کے دن یہ تمہارے ہی مرید ہو کے اٹھیں گے، میری طرف سے آج ختم ہو، میں قطعاً وہاں دعویٰ نہیں کروں گا یہ میرے ہیں، یہ سارے تیرے ہیں۔ تو بتائیے کیسی شان پائی میرے مجدد پاک نے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کیسی شان پائی جس کے شیخ نے اپنے سارے مرید آپ کے حوالے کر کہ میرا یہ بچہ اس قابل ہے کہ یہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا، اور اس کو یہ حق ہے کہ یہ کرے، یہ ضرور کرے۔ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، اللہ سعادت دے، اللہ ہمارے اوپر بھی یہ کرم کرے کہ ہمارا شیخ بھی ہمارے اوپر یہ اعتماد کرے، اور ایسا اعتماد ہو کہ یہ بچہ اگر میں اس کے پاس کوئی شخص بھیجوں گا تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، پوری طرح سے وہ آگے پہنچے، الحمدللہ۔ بلکہ قبلہ عالم اللہ آپ کی کرم نوازیوں میں اور اضافہ فرمائے، میرے حضرت بڑے ہی کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ بہت کریم ہیں، اور ابھی حج کے بعد میں پرسوں منگل کے دن وہاں حاضر ہوا، تو اسی طرح جس طرح ایئرپورٹ پہ استقبال کرتے ہیں ایسے ہی آپ نے استقبال فرمایا، اور اسی طرح مالا پہنائی، ماتھا چوما، بڑا پیار، جس طرح میں کہ جی میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، میں تو اندر ہی صرف جانے لگا، تو نہیں، حاجیوں کا استقبال ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ایئرپورٹ پہ ہوتا۔ میں کہا جی ٹھیک، بڑے کریم ہیں آپ۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں باقاعدہ ساتھیوں سے یہ کہا تھا، جو میرے پیر بھائی ہیں، کہ آپ ان کے پاس جایا کریں، بیٹھا کریں، لیکن وہی بات کہ وہ لوندس ان کے پاس کیوں جائیں، حضرت صاحب ہمارے زندہ ہیں ابھی، حالانکہ کہا تھے کہ بھائی جب بھی موقع ملے، ٹائم ہو، میں تو اسلام آباد ہوتا ہوں، اب ہر بندہ تو اسلام آباد نہیں آ سکتا، تو آپ بیٹھا کریں، جا ان کی خدمتوں میں بیٹھو، جا کے موقع ملے۔ اب یہ کوئی میری کوئی بہت بڑائی نہیں ہے، یہ ان کی بات سنا رہا ہوں کہ جا کے بیٹھا کریں، تاکہ جو آپ کو وہ فاصلہ جو وہاں میرے پاس جو آنا ہے آپ نے، اب وہاں بیٹھ جائیں۔ تو یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اس قدر برا ہے کہ اللہ کرے یہ آپ میں کسی میں مجھے نظر نہ آئے، انشاءاللہ کبھی نظر نہ آئے، کہ اس کو اگر کسی نے کہا ہے کہ بھائی حضرت کا یہ فرمان ہے تمہارے بارے میں تو وہاں جاؤ، تو آگے سے اپنی سوچ کے کوڑے دوڑنا شروع، لگتا ہے حضرت صاحب کچھ لگتا ہے کوئی اسپیشل اس سے کوئی لیتے ہیں تو ہمیں وہاں بھیج رہے ہیں، یا حضرت صاحب کوئی لگتا ہے اس سے کوئی ہدیہ لیتے ہیں اور اس ہدیے کے لیے ہمیں وہاں کہہ رہے ہیں وہاں جائیں، ہمیں تو آپ سے کوئی شے کہہ رہے ہیں آپ جائیں وہاں۔
تو بلکہ ابھی آپ جب مدینہ شریف تھے تو آپ نے اعتکاف بھی وہیں فرمایا، تو اس وقت بھی آپ نے کہا بھائی آپ میرے پاس وہاں اسلام آباد، آپ ادھر چلے جائیں، وہاں اتنا بڑا مرکز، وہاں جا کے اعتکاف کریں ہم۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے تو کہہ دیا، اور مجھے بھی آپ نے فرمایا کہ آئیں گے اگر ساتھی تو آپ نے ان کو اکاموڈیٹ کیجیے گا۔ میں نے کہا حضور میں 1000 دفعہ حاضر ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل کام، مجھے آپ معاف فرما دیں، کیونکہ ان کی توجہ آپ کی طرف لگی رہے گی، میں انہیں کچھ کہوں گا تو اس پہ مائنڈ کر جائے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی وہ ذہن اتنے صاف نہیں ذہن نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ شیخ آپ کو کہیں بھیجے اور آپ اسی طرح جائیں جس طرح اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، یہ بہت بڑا مقام، ورنہ تو لوگ اپنی عقل پہ چلتے ہیں، مشکل ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی آیا تو ٹھیک ہے، اور شکر ہے کوئی نہیں آیا، جی کوئی بھی نہیں آیا۔ بعد میں واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں واقعی پتہ ہے مجھے، ایسا ہی ہے بس۔ تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ وہ جو آئے تھے وہ کیسے خوش نصیب تھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ مجھے تو اسی پہ خوشی ہو رہی ہے کہ مجدد پاک کے پاس وہ آ کیسے گئے، اور کتنا اعتبار تھا، کتنی محبت تھی مجدد پاک کی بھی اور اپنے شیخ کی بھی، دونوں کی محبت کتنی تھی کہ چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ کروائیں ہمیں سلوک طے۔ یہ بڑی بات، کیونکہ آپ نے اس وقت تک سلوک طے کر ہی نہیں آپ سکتے، آپ نہیں کر پاتے جب تک آپ اس سامنے والے کو اپنے شیخ جیسا نہ مانیں۔ اگر آپ نہیں مان رہے تو کیا کریں گے آپ وہاں بیٹھ کے؟ آپ مانیں پہلے کہ یہ میرے شیخ جیسا۔ اللہ دیکھیے نا، میں بھی ہمارے پروفیسر حضرات آئے ہوئے تھے، انہیں میں نے زیارت غلاف کعبہ کروائی ہے، تو اس میں بھی یہی بات وہ فرما رہے تھے، سارے یہی بات ہوئی کہ جس طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں تبرکات حضور علیہ السلام کے پڑے ہوئے ہیں جی، کہیں موئے مبارک پڑا ہوا ہے، کہیں آپ کا امامہ شریف پڑا ہوا ہے، کہیں آپ کا عصا مبارک پڑا ہوا ہے، ترکی میں آپ کا بہت زیادہ آپ کے تبرکات پڑے، تو یہ متفقہ تمام صوفیاء علماء کا یہ متفقہ موقف ہے کہ جو بھی شے حضور کے جسم اقدس کی دنیا میں کہیں بھی پڑی اس کا حکم حضور کی ذات جیسا ہی ہوگا، اس کا ادب ذات جیسا ہوگا، اس کی ورتھ، اس کی قیمت، اس کی ویلیو اسی طرح ہوگی جیسے حضور خود ہے۔ یعنی کہ ایک بال منہ مبارک، اور جی ایک ہی وال ہے انہاں کو عزت کرو جنہ وال دی کرنی، نہ 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 نہ، یہ حضور کا منہ مبارک ہے، اس کی عزت پورا حضور جیسی ہی ہوگی، پورا آپ کے جسم اقدس جیسا، اسی طرح ان کے سامنے، اسی طرح اس بال کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا، دروشی پڑھا جائے گا، ہاتھ باندھے جائیں گے، پیٹھ نہیں کی جائے گی، اسی طرح انداز ہوگا جیسا حضور سامنے آتے تو ہوتا۔ یہ متفقہ موقف، اور ایسے ہی غلاف کعبہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے کعبہ شریف خود ہے، جس طرح کعبہ شریف خود، ایسے ہی غلاف کعبہ کی عزت، احترام، برکت، دعا، چومنا ویسے ہی ہوگا۔ اب سنو، جس کے پاس شیخ بھیج دے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جو شیخ ہوتا ہے، اس اصول کو یاد رکھو۔ آپ نے اس پہ نہیں چلنا، آپ نے اپنے شیخ کے کہے پہ چلنا، وہ فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اصول بھی یہی ہے کہ جو کہا گیا اسی پہ وہی بات ہوگی، جس بات کے لیے بات ہو گئی بس اسی پہ ہو۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی، جو یار یہاں ہیں ایسے ہی وہاں کے یار اب آئیے، جو آپ نے بات فرمائی ہے اور جس کے لیے یہ مکتوب کا یہ حصہ لکھا گیا، آپ فرما رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جرت ہے اپنے شیخ کے سامنے اس طرح کا انداز اور ایسے بات کرنا، یہ جرت کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے،
کیوں؟ کیونکہ اپنے عیب کوئی نہیں بتاتا، اپنے عیبوں کو کوئی نہیں بتاتا جی، یہ نہیں، کوئی نہیں بتاتا، نہ نیور۔ اچھی خوابیں ضرور بتائیں، آج یہ میں نے اچیومنٹ کر لی، ضرور بتائیں گے، اور زندگی کے معاملات میں جہاں جہاں اچھی چیزیں ہوں گی ضرور۔ کیوں؟ حضرت صاحب بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، اور وہ دل میں راضی ہوں گے کہ شکر ہے میرا بچہ تربیت لے رہا ہے، اور میرے بچے کو یہ ترتیب مل گئی ہے، ادھر ٹشو لاؤ ذرا، ترتیب مل گئی ہے، شکر ہے اللہ کا، میری ترتیب کام، میری جو ایک تربیت کام آ رہی ہے، اس کی خوشی کو دیکھ کے وہ خوش ہے۔ کوئی عیب نہیں بتاتا، کوئی آج تک عیب نہیں بتاتا، مجھے تو کم از کم نہیں ملا کوئی۔ ایک آدھ بار ہمارے کسی ایک ساتھی نے مجھے کچھ بتایا تھا، باقی ابھی تک تو آج تک سارے ہی دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، بالکل سارے، بلکہ دودھ نہیں، آب زمزم سے دھلے ہوئے ہیں، کہ انہیں اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں کہ حضرت صاحب کو تو بالکل نہیں پتا، وہ تو بالکل نہیں جانتے کہ میں کہاں سے چول ہوں، کہاں سے میرے اندر گندگی ہے، لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بات کروں۔ ماں باپ کتنے تنگ ہیں، بیوی کتنی تنگ ہے، لوگ کتنے تنگ ہیں، دوست کتنے تنگ ہیں، کوئی نہیں بتایا، اس میں کوئی بات نہیں کرتا کہ حضور خدا را میرے اندر یہ گندی عادت ہے، میں بہت سست آدمی ہوں، بہت ہی سستی میرے اندر چڑھی ہوئی ہے، خدا را میرے پہ کرم کر، نہیں، یہ کوئی بات نہیں کرتا۔ خدا را حضور یہ میں نہ فلاں کام میں نہ نہیں کر پاتا، مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ فلاں جگہ میں فیل ہو گیا ہوں، فلاں جگہ میری جو ہے وہ اتنے سالوں میں ترقی نہیں کر سکا، حضور میں بڑا ہی بدتمیز، بڑا ہی بے ادب، بڑا ہی میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کسی طریقے سے یہ چیز تو سکھا دیں، میں اتنا ناکام کیوں؟ کوئی یہ بات نہیں کرتا، یہ بات کوئی نہیں کرتا، قطع نہیں کرے گا، حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ میرے اندر فلاں فلاں زبردست قسم کا میں یہاں سے بے حد و حساب میرے اندر کمی، کوتاہی، سستی ہے، بتائے گا کوئی نہیں۔ اور اتنے جاہل بنے ہوتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب کو بھی کوئی نہیں پتا، انہیں تو بالکل ہی نہیں پتا، اور میں ان کے سامنے جو پکچر پیش کر رہا ہوں اپنی پاکیزگی کی، وہ صرف اس سے ہی دیکھتے ہیں، لہذا ان کے سامنے جب میں جاتا ہوں تو جو مجھے پتا ہے وہ بالکل میرے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑی خام خیالی، سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے عیبوں کا انہیں بالکل نہیں پتا، اور وہ اس سے آری ہیں اور وہ بالکل ایزی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں مجھ سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اپنے عیبوں کو بتانا سیکھیے، انشاءاللہ کہیے، اپنے عیبوں کو بتانا سیکھیے سیکرٹلی، لوگوں کے سامنے مناسب نہیں ہوتا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، بولیے، اللہ نے پردہ، وہ پردہ رہنا چاہیے، لیکن اپنے عیبوں کو بتانا سیکھیے۔ حضور بیوی نہیں سنبھالی جا رہی، بتائیں۔ حضور فلاں گھر میں مسئلہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، بتائیں۔ مجھے لگ رہا ہے نا کہ میری زندگی ناکام ہو رہی ہے، تو بتائیں۔ کیوں نہیں نکل رہے آپ اس سے؟ اس لیے کہ جب تک آپ اسے جسٹیفائی کرتے رہیں گے اور آپ اس کو خود سے جواب دیتے رہیں گے، آپ زندگی میں ہمیشہ فیل رہیں گے۔ کیوں؟ آپ کا نفس آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی شے نہیں ایسی، لیکن اس نفس کو جواب دو نا، تو پھر 6 سالوں سے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا، 20 سالوں سے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ ٹھیک عادت ہے تو پھر میری زندگی ابھی تک اس لیول پہ کیوں نہیں گئی جس پہ ہونی چاہیے، جس پہ مجھے آج ہونا چاہیے تھا، میں نہیں ہوں۔ تو پھر یہ 20 سالوں سے تم مجھے یہ جو دکھا رہے ہو کہ میں ٹھیک آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ مجھے پوچھنا چاہیے کسی سے، کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی بھی نہیں کرتا، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔
اچھی باتیں سنائیں گے سارے، بہت اچھی باتیں سنائیں گے. تو اعتراف کرنا سیکھیے، انشاءاللہ کہیے اعتراف کرنا سیکھیے، اپنے آپ سے باہر نکلیے، اعتراف کیجیے اور اپنے اس کوتاہی کو جانیے. چاہے وہ ذکر نہ کرنے کی عادت ہے، وہ رات کے وظائف چھوڑنے کی عادت ہے، وہ درود شریف نہ پڑھنے کی عادت ہے، وہ استغفار نہیں پڑھتے آپ، اس کو ایڈمٹ کیجیے، اس کو ایڈمٹ کریے، آپ اس کو کر کے پھر اسے بتائیے کہ حضور کوئی خدارہ کوئی پکڑ لیں، ویپر کوئی جوتا پکڑ لیں، مجھے ماریں آپ. یہ کب تک رہے گا ایسے؟ مجھے پتا ہے ذکر میں نہیں کر پا رہا، مجھ سے وظائف نہیں پڑے جا رہے، حضور کب تک؟ میرے گھر میں ابھی مسائل ہیں، میں ٹھیک کب کروں گا اسے؟ رزق کا معاملہ ابھی تک میرا سیدھا نہیں ہوا، ابھی تک جو ہے وہ میں گھر جاتا ہوں تو میرے گھر والے یہی کہتے ہیں، یار تو کب تو ٹھیک ہوگا، کب میرے معاملے بہتر ہوں گے؟ ابھی تک میرے گھر میں یہی لڑائی ہے، حضور میں کیا کروں، مجھے بتائیں. کوئی بھی اور وہ نا جسے کہتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا کلچر ہے، یہ کلچر ہے ہمارا، میں اس میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ ہمارا کلچر ہے. اور ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے جو بہت زیادہ گندی ہے، وہ ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. یہ میں نے کیا بولا؟ محفلیں کڈی جاؤ، بس نکالی جاؤ محفلیں، ڈنگ ٹپاتے جاؤ، وہ کوئی نہیں ٹھیک ہے، صحیح چلتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ. تو پھر یہ کیوں آئے ہیں تمہارے گھر میں یہ مسائل؟ کیوں آج تک ابھی اس طرح کے کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہی ہو جائے گا. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، اس سے نکلیے، اس میں نہ آئیے کبھی بھی. ڈنگ ٹپانا چھوڑ دیں، بے رحم ہو جائیں اپنے بارے، اپنے اوپر قطعاً رحم نہ کریں. یاد رکھیے آپ کو جتنی حدیثیں ملیں گی، قرآن کی آیتیں ملیں گی، وہ یہ ہے دوسروں پہ رحم کریں. جی اپنے پہ رحم نہیں کرنے کا ہوگا، اپنے اوپر رحم نہیں کرتے. اپنے اوپر رحم کیا مار دے گا نفس آپ کو، آپ کا ختم کر کے رکھ دے گا. آپ اپنے اوپر رحم نہ کیجئے، اپنے آپ کو لتاڑنا سیکھیے کہ بھائی نہیں، کیوں ٹھیک نہیں. تو ایڈمٹ کرنا یہ بڑی بات ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، میں اب کیا کہوں، مجھے اگر آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں. تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا بندہ، جب بڑی تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے، لیکی کی مجالس کی، اللہ اللہ کی شیخ کی مجالس کی عادت ہو جاتی ہے، اور آپ بڑی ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے حضرت کی مجالس میں بیٹھنا اٹھنا آپ کا جاری ہو. تو یہی بات، کیونکہ جو ہی آپ بڑے ہوئے، سنیں، آپ کا عیب بھی اتنا بڑا ہو گیا. آپ کے اندر عیب بھی اتنا ہی بڑا ہے، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں رہی؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی آج تک شیخ کی زبان سے سنا ہو آپ نے، یا کسی مرید کو انہوں نے، ایون کوئی کتنا ہی پرانا خلیفہ بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی بلا کے کہا ہو کہ بھائی آج کے بعد تجھے اصلاح کی ضرورت نہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ بولیے نہیں سنا. تو پھر اس کا مطلب مجھے ہر لمحے، بولیے، اصلاح کی ضرورت ہے. میں نے اپنے آپ کو ہر لمحے ٹھیک کرنا ہے، مجھے اور ٹھیک ہونا ہے. چاہے کوئی کتنا ہی پرانا، کتنا نیا، کتنا ہی پرانا ہو جائے، اس کو اصلاح کی ہر وقت ضرورت ہے. اور اصلاح تب ہوتی ہے جب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم رانگ. کہ اس سے پہلے اصلاح ہوتی ہے؟ بولو سارے، آپ کو پتا ہے نا اصلاح کب شروع ہوتی ہے؟ اس کا بگننگ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور یہاں سے میں ٹھیک نہیں ہوں، بس وہیں سے آپ کی اصلاح شروع ہوگی. اور اگر آپ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کی اصلاح ساری زندگی نہیں ہوگی. آخری وقت آئے گا اور آپ کی اصلاح کے بغیر ہی موت آئے گی. اصلاح نہیں، کیونکہ آپ نے ایڈمٹ ہی نہیں کبھی کیا. تو دیکھیے، اس سے بچیے، اس سے بچیے.
اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، میں نے اکثر اس چیز کو نوٹ کیا ہے اور نوٹ کرتا رہتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، دوسروں میں بھی کرتا ہوں، آپ میں بھی کرتا ہوں، اپنے پیر بھائیوں میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن میں سورہ نور میں وہ آیات پڑھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، جس میں آقا دو جہاں سے اجازت لے کے جانے کا حکم دیا گیا بولو، کن کو دیا گیا؟ صحابہ کو، سب کو کہا گیا کہ اے نبی، یہ جو تمہارے دربار سے، تمہاری بارگاہ سے بغیر اجازت اٹھ کے جاتے ہیں، یارو دیکھو اتنے سالوں ہو گئے، ان کو ابھی تک باہر جانے کا ادب نہیں آیا، تو انہیں اندر آنے کا ادب کیسے آیا ہوگا؟ باہر جانے کا ادب یہ ہے کہ آپ نے اجازت لے کر جانا ہے، اس کے بغیر نہیں جانا۔ کوئی بھی ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، قرآن کی وہ آیت اس میں بریکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابو بکر مستثنا ہے، لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا، میرا خیال ہے، ذرا کھول کے دیکھنا، لے بولو، لکھا ہوا بریکٹ میں ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، بریکٹ میں لکھا ہوا کہ یہ چاروں مستثنا ہیں، یہ بڑے پرانے ہو گئے، لہذا انہیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، خود ہی چلے جائیں۔ نہیں، وہاں آیت سب کے لیے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو گیا ہے، اس نے یہ ادب چھوڑا تو سنیں لفظ کیا ہے، اللہ شدید سزا دے گا اسے جو تمہاری دربار سے بغیر اجازت کے اٹھ کے گیا۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ابو بکر کو نہیں دے گا، لکھا ہوا ہے، کھولیں ذرا قرآن، میں تو کہتا ہوں دیکھ ہی لینا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عمر کو نہیں دے گا۔ نہیں، ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اس جو اجازت کے بغیر گیا ہم رگڑ دیں گے اسے۔ یار کیا بات، اتنا بڑا ادب کہ حضور کی بارگاہ سے بغیر اجازت کے اٹھ کے جانا۔ اور میں اسے نوٹ کرتا رہتا ہوں، میں اسے نوٹ کرتا ہوں، باقاعدہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے، ہر صورت ضروری ہوتا ہے، الا کہ شیخ خود اس مجلس سے چلا جائے۔ وہ چلے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا وجود اب وہاں نہیں ہے، تو اب چونکہ آپ کو علم ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں، اب اجازت کس سے لینی ہے، لہذا اس وقت چھوٹ ہو گئی۔ ان کا وجود جب تک موجود ہے، اس ادب کو چھوڑنا آپ کے لیے سخت ترین پریشانی کا سبب ہو کہ آپ اجازت کے بغیر گئے۔ اور اس عیب کو، اچھا بعض اس عیب کو سنیے، اس عیب کو اپنی کوئی بہت بڑی خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ بہت قربت ہے، کیا پوچھوں میں آپ سے کہ میں جاؤں اور رہنے دوں، ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ حضرت صاحب وہاں بیٹھے کمرے میں بیٹھے ہوں گے، وہ باتیں کریں، کسی سے مصروف ہیں، میں خود ہی چیز بڑی ہوں، لہذا اللہ حافظ۔ اس سے نکل آئیے، انشاءاللہ کہہ دیجیے زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنی، نیور۔ ان تک آپ پیغام پہنچائیں، چاہے کسی بچے کو بھیجیں، کسی شک بھائی کے ذریعے پیغام جائے، فون کریں، میسج کریں، حضور مجھے اجازت ہے۔ اگر تو یہ عمل ہو گیا تو دیکھیے، ہاں قرآن میں ان لوگوں کے لیے جو اجازت مانگتے ہیں، بتائیے کیا لکھا ہے، یاد کیجیے۔ اللہ وہاں فرماتا ہے جو آپ سے اجازت مانگ کے جاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا ہوا۔ وہی بات جو وہاں سورہ حجرات میں جو آپ کے سامنے چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ انعام دیں گے کہ ان کے دل کے اندر تقوی کی دولت ڈال دیں گے۔ اور جو اجازت لے کے جاتے ہیں ان کے لیے سورہ نور میں یہی لفظ اتارے گئے، ہم ان کے دل کے اندر تقوی کی دولت اتار دیں گے۔ مولا یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، حضور کیا میں جا سکتا ہوں؟ وہ اتنا اثر ہے اس جملے میں؟ جی نہیں، اثر نہیں، اصل میں آپ نے اپنی حقیقت کو ایڈمٹ کیا وہاں پہ
کہ حضور آپ ہی سب کچھ ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. میں کچھ بھی نہیں, آپ اجازت دیں گے تو کچھ ہوں. آپ ایڈمٹ کر گئے. بس ایڈمٹ کرنے پہ تقوی کی دولت آپ کے دل میں ڈال دی. کوئی حج کیا آپ نے, کوئی 100 بچیوں کی شادی کرائی, کوئی جہیز آپ نے دیے ہیں 100 بچیوں کے, جو اتنا بڑا انعام. تقوی کی دولت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بڑا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی کے ساتھ زندہ ہے, جس کو تقوی ملا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اجازت لے لو, تقوی دینا میرا کام. مل کے کہو سبحان اللہ. اجازت تم لو, تقوی میں دوں گا. خاموش تم ہو جاؤ, تقوی میں دوں. اپنی آواز نیچی کر لو, تقوی میری طرف سے. کمال ہے, کتنی بڑی دولت. ایڈمٹ کیا جائے, ایڈمٹ نہیں کرتا کوئی بھی. تو یہاں آپ نے بہت بڑا راز دیا, بہت بڑا راز دیا. آپ نے اپنی ایک باطنی کیفیت کو ایڈمٹ کیا, اور بڑی تکلیف سے یہ لفظ لکھے ہوں گے. مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ جب آپ یہ لفظ لکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ کا قلم کتنا کانپ رہا ہو کہ میں کیا لکھ رہا ہوں, اور یہ کب تک جائے گا, کتنے 100 سالوں تک لوگ اسے پڑھیں گے. اور وقت کا مجدد اپنی خامی کو ایڈمٹ کر رہا ہے. یہ کوئی نرسری کا بچہ نہیں ہے, یہ میٹرک پاس اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو کہے وہ کوئی بات نہیں جی میٹرک نہیں ہو سکا. ایک شیخ مجدد, وقت کا مجدد, جس کے پیچھے زمانے چلنے تھے. مل کے کہو سبحان اللہ. جس کے پیچھے قافلے چلنے تھے, جس کے پیچھے آج تک لوگوں کی یوں ہاتھ باندھ کر قطاریں چل رہی. بزرگ اپنے داڑیوں سے آپ کے مزار کو صاف کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اس شخص نے ایڈمٹ کری کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, میں نہیں کر پا رہا. تو یہ کرنا سیکھیے, ایڈمٹ کیجیے. نہ کریے اپنی کسی بات پہ بھروسہ, اور ایڈمٹ کرتے رہیے مولا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, کل بھی نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ بزرگوں کی توجہ سے ہی ہے. اس کو ایڈمٹ کیجیے, میرے اندر کوئی چیز. اور جو اس کو سمجھتا ہے اس کی عادت آپ یہی دیکھو کہ وہ اجازت لے کے نہیں جائے گا, وہ اجازت نہیں لے گا. اور وہ اجازت لے کے نہ جانے والا اصل میں یہ غلطی کر رہا ہے. اور شیخ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیڑا ابھی بھی مرا نہیں ہے, اس کا کیڑا ابھی زندہ ہے. ذکر تو یہ بہت کرتا ہے, آتا جاتا بھی ٹھیک ہے, لیکن کیڑا ابھی بھی اندر ہے. یہ اجازت لے کے نہیں گیا. مسئلہ ان کی اجازت کا نہیں ہے. انہوں نے کیا کہنا ہے, انہوں نے صرف اتنا کہنا ہے اچھا جانا ہے آپ نے, جی جا رہے ہیں, بسم اللہ جائیں. لو اب اتنے میں بتائیے ان کا کچھ بن گیا, یا ان کا کچھ کوئی آ گیا ان کی جیب میں کوئی شے, یا وہ کیا نے کچھ اتنی سی بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جائیں. لیکن قرآن کا اصول پورا ہو گیا. مسئلہ ان کا نہیں ہے, مسئلہ قرآن کے اصول کا ہے. قرآن کا رول یہی تھا کہ جو ہی وہ اجازت دیں گے تو اللہ فرما رہا ہے میں تقویٰ دوں گا. اور جس کو تقویٰ ملا سارا کچھ ملا. ہر برکت تقوی کے ساتھ, ہر رحمت تقوی کے ساتھ, ہر عزت تقوی کے ساتھ, ہر شہرت تقوی کے ساتھ, ہر اللہ کا فضل تقوی کے ساتھ. جو تقوی والا وہی ہے سب کچھ, باقی سب گند مال ہے. تقوی والا ہی سب کچھ. تو تقوی اللہ نے دے دی. تو دیکھیے کیا لفظ ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے. سنیے, گزارش ہے کہ وہ یار جو یہاں ہیں اور ایسے ہی وہاں کے یار, ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے. یہ بھی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ مجدد پاک نے انہیں پہچان لیا. یہ مرید کے ہے, یہ کاموں کی ہے, یہ لاہور ہے, یہ پشاور ہے, یہ اسلام آباد ہے. انہیں پتا تھا کون کس مقام پہ بیٹھا. یہ کتنی بڑی بات. دیکھیے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں آپ, تو ایسا تو نہ کریں.
تو کیا کرم نوازی ہے کہ پتہ چل گیا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے. بعض قلب پہ رکے ہوئے ہیں، آگے روح پہ نہیں جا رہے، روح پہ رکے ہیں، سر پہ نہیں جا رہے، سر پہ رکے ہیں، خفی پہ نہیں جا رہے، خفی پہ رکے ہیں، اقفا پہ نہیں جا رہے. بعض 5 لطائف طے کر کے آگے نہیں موو کر رہے، بعض کی ابھی توجہ شیخ نہیں ٹھیک ہوئی، بعض ابھی شیخ کے جو اندر فنا ہے وہ نہیں ہو رہی، بعض ابھی فنا فی رسول میں اٹکے ہوئے ہیں، بعض فنا فی اللہ میں. اوہ مل کے کہو سبحان اللہ. کتنی منزلیں، اور شیخ ہر ایک کی منزل جانتا ہے، کون کہاں رکا، کس جگہ رکا. تو فرمایا ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر رکا ہوا ہے، ان کو ان مقامات سے باہر نکالنے کا طریقہ مشکل ہے. یہ فقیر اپنے اندر اس قدر طاقت نہیں پاتا. اب بتائیے، غور کیجئے کہ ادھر سے مرید بھیجے گئے ہیں کہ یہ تو بڑا ماہر آدمی ہے. بولو، یہ تو بڑا، اور بھائی ایسے ہی بھیجا جاتا ہے نا کسی کے پاس کہ بڑا ماہر آدمی ہے، بڑا قابل آدمی ہے. اور جو قابل صاحب ہیں وہ یہ لکھ کے بھیج دیں، بتائیے رہ کیا جاتا ہے؟ سوچئے، میں ابھی بات کرنے لگا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں. سوچئے رہ کیا جاتا ہے. بھئی آپ کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کر کے میں نے 20 بندے بھیجے ہیں، اتنے لمبا سفر کر کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے لکھ دیا ہے کہ حضور میں تو صفر ہوں. اوہ قربان جائیں مجدد پاک، خدا کی قسم، محبت کی جہاں اخیر ہوتی ہے وہاں سے آپ کی محبت شروع ہوتی ہے. کیا بات، کیا انداز ہے، کیا اپنی نفی ہے، کیا اپنے اندر کی تلوار چلائی ہے کہ حضور آپ نے تو بھیج دیا ہے، ادھر دیکھیے حال کیا ہے. آپ نے تو بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، آپ نے بندے بھیجے. حضور ادھر تو فقیر اپنے اندر طاقت ہی نہیں پاتا. استغفر اللہ. یعنی آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجدد پاک انہیں یہ کہہ دیں کہ حضور آپ سے غلطی ہو گئی ہے بندے بھیج کے؟ بولیے، یا آپ نے مسٹیک کر دی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں، میں تو صفر ہوں، اور آپ نے اتنے بندے بھیج کے مجھ پہ اتنا بڑا اعتماد کیوں کیا ہے؟ استغفر اللہ. کیا یہ بات تو نہیں ہو سکتی؟ زاویے ہیں نا باتوں کے، بولو سارے زاویے ہیں نا. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت آپ سے مسٹیک ہو گئی، آپ نے بندہ صحیح چنا نہیں، لہٰذا میرے پاس بھیج کے غلطی ہو گئی. حضور ایسا نہ سوچئے گا، ایسی بات نہ سوچئے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضور آپ کو کہہ رہا ہوں، سب کو، ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی بندوق اپنے موڈے پہ چلانی نہیں زندگی میں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہائے ہائے، کبھی بھی اپنے کندھے پہ بندوق نہیں چلا. میں کہتا ہوں وہ کہیں تم ہی سب کچھ ہو، پھر بھی یہی کہنا ہے حضور آپ ہی سب کچھ ہو. نہیں 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 نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم ہی سب کچھ. میری بات سنو، یہ لکھ کے دیتا ہوں، اسٹامپ پیپر لا، کہا کریں لکھیں، اسٹامپ پیپر دے دیں، میں نیچے لکھ دوں گا آپ ہی سب کچھ ہے. کبھی بھی اپنے کندھے پہ بندوق نہیں رکھنی، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی زندگی میں. ہر چیز شیخ کی طرف، ہر برکت انہی کے نام، ہر برکت انہی کے نام. میرا ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک بچی، اللہ اسے برکت دے، اس نے مجھے یہ کہا کہ حضرت آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے تو دعا کریں میں بھی جاؤں. تو میں نے کہا ضرور، اللہ توفیق دے آپ کو. تو مجھے وہ کہنے لگی حضور آپ دعا تو کر ہی دیں گے، لیکن میں آج ہی اپنا سارا حج آپ کے نام کرتی ہوں. کتنا بڑا جملہ بولا. میں کہا پتہ ہے تمہیں حج فرض ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ ہی کے نام. وہ میں نے کہا یہ جذبہ اپنی جگہ، لیکن وہ فرض ہے، وہ تم نے خود کرنا. کہتی نہیں، میں جانتی ہوں کہ مرنے آپ ہی کے مرنا ہے، ادھر ہی جانا ہے سب کچھ. اچھا پھر میں نے خود ہی کہا، میں نے کہا بات تو آپ نے ویسے صحیح کر دی، کیونکہ وہ فرض حج جو آپ کر کے آئیں گی وہ آپ کو سکھایا جس نے ہوگا پہلے تو اسی کے پاس اللہ بھیجے گا، اسی کے نام ہے ہمارا. ایسے یہ راز پائیں، یہ راز سمجھیں.
حالانکہ سب کچھ کرنے والے خود ہیں. سارے مریدوں کی تربیت اس سے پہلے کتنے خلیفے بنائے ہوں گے، لیکن جو حضرت نے بھیجے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں حضور ان واسطے طاقت کوئی نہیں ہے میرے کو. یہ بڑے بنو گے کہ لوگ تمہاری بلندیاں ناپتے ناپتے ختم ہو جائیں گے، لیکن لوگ ناپ نہیں پائیں. جس کو یہ فن آ گیا کہ اسے اپنی ہر شے شیخ کو دینی آ گئی. کہاں آپ کی بلند توجہات کی برکت انہیں ملے. اب ذرا مجھ سے یہ بھی سن لیں کہ جب یہ مکتوب پڑھا گیا ہوگا اور جب یہ مکتوب آپ کے پاس گیا ہوگا اور باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہوگا تو بتائیے دل میں کتنے فیض کے سمندر امڑ کے آئے ہوں گے، کتنے فیض کے سمندر اچھل کے آئے ہوں گے کہ میرے بچے نے اپنی کم مائگی کا جو یہ میرے سامنے آج اعتراف کیا، مولا ایسی کی تیسی حالات کی، جتنا مجھے دیا سارا اسے دے دے، آج دے دے. کیوں؟ میرا بچہ لیٹ گیا میرے آگے، لیٹ گیا اب کیا کر مولا. تو جب آپ کسی پہ ڈور پھینکتے ہیں تو جو اگلا ہوتا ہے وہ پھر اپنی طاقت کے مطابق ڈور پکڑتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ آپ کی طاقت کے مطابق، نہیں، وہ اپنی طاقت کے مطابق اسے پکڑتا ہے. بھائی تو نے مجھے ڈور دی ہے نا، تو اب دیکھ میں کیسے پکڑتا ہوں. اور آپ نے کیا کیا ہوگا سنو، کیونکہ بزرگوں کا انداز میں جانتا ہوں. جو ہی یہ بات آئی ہوگی تو آپ نے فوراً اپنے شیخ کی بارگاہ میں کہا ہوگا حضور ذرا کرم تو کریں میرے بچے. انہوں نے بھی کمال کر دیا ہوگا، انہوں نے کہا تھا اپنے شیخ کو حضور ذرا میرے بچے کو. باقی باللہ پریشان ہو گیا. انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے، اور یوں ڈائریکٹ آقا دو جہاں انوالو ہو گئے. میں دیتا ہوں، لائیں مجدد کی طرح بٹھائیں میرے سامنے. حضور یہ آپ کے پاس پیش ہے، ہمارا بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے پاس کچھ، اندر کوئی شے نہیں. تو حضور اب آپ کریں. تو آقا اسلام نے کتنا بھر بھر کے ڈالا ہوگا. تو یہ اصل میں نا جب آپ اپنی ڈور چھوڑتے ہیں تو پھر جاتی ہے بات آگے، پھر جاتی ہے. اپنی ڈور چھوڑنا سیکھیں، اپنی ڈور دوسروں پہ ڈالیں حضرت آپ کی وجہ سے، اور اس کا اظہار کریں. یہ دیکھیں انہوں نے لکھ کر قلم کے ساتھ خشک کر دیا اسے. آج میں اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے تو اسے سیکرٹ بھیجتے، کہتے یار کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی بندہ بےزتی نہ سمجھے. اس کا اظہار کیا کریں کہ میرے اندر شے کوئی نہیں. بات کریں. مجھے اکثر ساتھی پوچھتے ہیں، کئی بات ابھی بھی کل پرسوں بھی کہیں بات ہو رہی تھی، کہتے تھے کہ آپ کوئی بھی درس اپنے حضرت کی بات کیے بغیر مکمل نہیں کرتے، ان کی بات ضرور کہیں کر دیتے. میں نے کہا یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا درس اب قبول ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ان کی بات اندر رکھی ہوئی ہے. اور وہ ان کی بات ہے، جب وہ ان کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کی نہیں، وہ ان کے شیخ کی، پھر وہ ان کے شیخ کی، پھر وہ ان کے شیخ کی، اور یہی بات حضور تک جا پہنچتی اور آقا کرم فرماتے. لہذا اس کا اظہار کیا کرے کہ حضور کوئی شے ایڈمٹ. ہمیں جب یہ عادت پڑھنا شروع ہو جائے گی زندگی کے ہر معاملے میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ لوگ آپ کی عزت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو غلطی کا احساس نہیں دلاتے، اپنی غلطی مانتے ہیں. آپ اپنی غلطی کے اوپر رہتے ہیں. باپ غلط ہو گیا، نہیں، آپ کہتے ہیں میں ہی ٹھیک نہیں. ماں مجھے ڈانٹ رہی ہے، کہتے ہیں نہیں میں ہی ٹھیک نہیں. دوست مجھ سے ناراض ہو گیا، نہیں دوست نہیں، یہ میری غلطی ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات کہاں چلی گئی؟ ہر جگہ آپ اپنی غلطی. بیوی ناراض ہو رہی ہے، میری غلطی ہے، میں صحیح نہیں سو کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ تو یہ میری غلطی. اب ہر لیول پہ جب یہ کام شروع کر دیں گے تو ہر جگہ عزت پانا شروع ہو جائیں گے. آپ ہر جگہ بلندی پائیں گے، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے یار یہ بندہ تو اپنی غلطی مان لیتا ہے. تو آج صرف اتنا کہہ دیا اور اتنا سمجھایا. آج اللہ کرے سمجھ نہ آئی ہو، جی اللہ کرے سمجھ نہیں نہ ہی آئے، اللہ کرے سمجھ نہ آئی ہو، اور اللہ کرے کہ یہ چیز
پتہ نہ ہی چلیا. اللہ وما علینا الا البلاغ. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. ذکر اس طرح کیجئے کہ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کا خیال سنیے. لے آئیں تبرک اوپر سے. ذکر کیجئے. اللہ 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 اللہ